بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ باتیں کریں گے ایک خاص موقع کے بارے میں، ایک ایسی سچویشن جو ہماری زندگی میں کافی کامن ہے اور بہت خوشی اور بڑی خوشی لے کر آتی ہے، اور اس کا بڑی بے چینی سے ہم سب انتظار کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں، بہویں، بیٹیاں اس سچویشن سے گزرتی ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پریگننسی کی یا حالت حمل کی۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں صرف ماں بننے والی خاتون ہی اس کیفیت سے نہیں گزرتی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں، چاہے وہ میکے کی طرف سے ہوں یا سسرال کی طرف سے، وہ بھی اس سچویشن میں بڑی اچھی طرح انوالو ہوتے ہیں۔ اس لیے میری یہ جو آج کی گفتگو ہے وہ صرف ماں بننے والی خواتین ہی کے لیے نہیں ہے یا بچیوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب رشتوں کے لیے بھی ہے جو کسی نہ کسی ذریعے سے اس تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ عام فہم سی باتیں ہیں جو معلوم ہونا سب کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور اس کا اندازہ مجھے کچھ اس طرح بھی ہوا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک گروپ میں جو اس کے بارے میں، اس میں بہت سارے سوال ان چیزوں کے بارے میں کیے گئے اور بہت ساری سمپل چیزیں تھیں جو کہ بار بار پوچھی گئیں، اس لیے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پریگننسی ایسی ایک کنڈیشن ہے جو زندگی کا بڑا اہم موقع ہے، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دینی ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح سے ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ جتنا پلانڈ ہو اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ ایک تو ماں بننے والی خاتون یا بچی جو ہے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہوگی، وہ ریلیکس ہوگی، جتنی ٹینشنز اور وریز ہیں وہ ساری وہ اپنے دل سے دور کر دے، اور اپنے اللہ کے ساتھ جتنا اچھا اس کا تعلق ہوگا اتنا پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے آنے والے بیبی کے اوپر آئے گا۔ اور اس کے بارے میں ایویڈنس ہے کہ ایسی ساری سچویشنز جو ماں کی ہیں، جو نفسیاتی کیفیات اور ذہنی کیفیات ہیں، وہ پریگننسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ہے وہ کچھ وائٹامنز ہیں جو کہ اس سے پہلے لینا ضروری ہیں، جن میں ایک بہت امپورٹنٹ وائٹامن فولک ایسڈ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 3 مہینے پہلے اس کو شروع کیا جائے تو اس کا میکسیمم ایفیکٹ آتا ہے، اور یہ پریگننسی کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے۔ کس طرح سے؟ آپ نے سنا ہوگا یا شاید دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے سر میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا سر عام سائز سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، یا ان کی ریڑھ کی ہڈی کھلی رہ جاتی ہے، یا اس میں کوئی رسولی بن جاتی ہے۔ یہ ان کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کہتے ہیں، اور اس میں اور بھی کئی ڈیفیکٹس آتے ہیں، لیکن یہ اس کی بڑی کامن ایگزامپل ہے۔ اور ان سب کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ فولک ایسڈ کی کمی ہے۔ فولک ایسڈ وائٹامن بی کی ایک قسم ہے، اور یہ سبز پتوں والی سبزیوں میں کافی فراوانی سے پایا جاتا ہے۔ اس کے کمی کا شکار ہونے کا خطرہ ان خواتین میں سب سے زیادہ ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں اور ٹھنڈے علاقوں میں رہتی ہیں، جیسے ہمارے جنوبی علاقے ہیں، یا جیسے چترال ہے، گلگت ہنزا وغیرہ کی وادیاں ہیں، اس لیے کہ وہاں پر سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ سبز پتوں والی سبزیوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ 5 ملی گرام کی فولک ایسڈ کی ایک گولی جو ہے وہ روزانہ کھائی جائے، 3 مہینے پہلے اس کو شروع کر لیا جائے، اور یہ بہت سستی گولی ہے، بہت آسانی سے دستیاب ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کسی کے بجٹ پر بھی اس کا کوئی ایفیکٹ آئے۔ باہر کے ملکوں میں جیسے مغرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسے کھانے ہوتے ہیں جیسے ڈبل روٹی وغیرہ یا سیریلز ہوتے ہیں جو خاص طور پر ماں بننے والی خواتین کے لیے بنائے جاتی ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، اور ان میں فولک ایسڈ کی کافی اچھی مقدار ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو علیحدہ سے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ گولی کھانا جو ہے وہ بہتر ہے، ایک گولی روزانہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جیسے خواتین ہوتی ہیں، کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو آلریڈی پہلے سے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی دوائی لے رہی ہوتی ہیں، جیسے تھائرائڈ ہے، ہائپر تھائرائڈزم میں یا تھائروٹاکسیکوسس میں وہ کوئی دوائی لے رہی ہوتی ہیں، تو ان دوائیوں میں کچھ رد و بدل کی اور تغیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسی دوائیاں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں ان کو بدل کر کچھ ایسی دوائیوں کو شروع کرایا جاتا ہے جو کہ بچے کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کی اہمیت مجھے اس طرح سے بھی محسوس ہوئی کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی جن کا 7 ہفتے اور کچھ دن کا حمل تھا، اور وہ حمل سے پہلے ایکنی کی وجہ سے، یعنی جو کیل محاذ سے نکلتے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے وائٹامن اے کی کافی ہائی ڈوز لے رہی تھیں۔ یہ اس کا ایک ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے جو ڈرمیٹولوجسٹ شروع کراتے ہیں، اور ان کی ڈرمیٹولوجسٹ نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اس دوائی کے 6 مہینے تک آپ کہ بہتر ہے کہ آپ کی پریگننسی نہ ہو، لیکن وہ کسی وجہ سے باہر کوئی کانٹرسیپشن نہیں لے سکیں اور پریگننسی ہو گئی، اور پھر پریگننسی ہونے کے بعد بھی وہ کچھ عرصے تک اس دوائی کو جاری رکھے رہیں۔ اب وہ متفکر تھیں بہت زیادہ اور پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں، اور اس پریگننسی کو یہ آگے کیسے چلے گی۔
تو یہ سچویشن پھر کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کافی کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں شریعہ کا اور ملک کا کیا قانون ہے اور اس کو کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے گا، لیکن یوزولی اس کی بیس پر ڈاکٹرز ابورٹ نہیں کرتے۔ اس لیے جو بہنیں ہیں ایسی جو پہلے سے یہ دوائیاں لے رہی ہیں، جیسے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اس کے مشورے سے ان دوائیوں کا کوئی بہترین متبادل لے لیں، اور اگر متبادل ان کا نہیں ہے تو پھر ان دوائیوں کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی چونکہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے اس لیے ان کو لینی پڑے گی۔ اسی طرح جیسے ایس ایل ای ہے یا دوسرے آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، اگر کسی خاتون کو وہ ہیں تو اس میں بھی کچھ دوائیوں میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے، یا یہ مشورہ ڈاکٹر دے دیتے ہیں کہ آپ جب تک آپ کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہوتی آپ پریگننسی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں۔ اسی طرح ایپیلیپسی ہے، اس میں بھی کچھ ایسی دوائیاں ہیں کہ جن کو تبدیل کر کے ایسی دوائیاں اس کی جگہ خاتون ماں بننے والی خاتون لے سکتی ہے جن کے مضر اثرات کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر ہے اور باقی بیماریاں بھی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا، پھر اس میں اور چیزیں جو ہیں وہ زندگی کو بیلنس کرنا اس میں بڑا ضروری ہے، جیسے وہ مائیں جن کو پہلے سے شوگر ہے ان کی شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو اس صورت میں ان کے حمل کے ابورٹ ہونے کے یا ان کے حمل کے اسقاط ہونے کے خدشات بھی بڑھ جائیں گے، اور حمل کے دوران کمپلیکیشنز کے خطرے بھی بڑھ جائیں گے، اور بچے کے اندر جو جسمانی نقائص یا پیدائشی نقائص ہیں ان کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جن ماؤں کو شوگر ہے ان کی شوگر بہت اچھی کنٹرولڈ ہو، اور اس کو کنٹرول کرنے کا ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہمارے پاس ہیموگلوبن A1C یا گلائکیٹڈ ہیموگلوبن ہے۔ ماں بننے والی خواتین کا حمل سے 3 مہینے پہلے ہیموگلوبن A1C 5.7 یعنی 5.7 یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5.7 سے زیادہ ہوگا تو اس صورت میں کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز یا پیدائشی نقائص جو ہیں ان کے ہونے کے خدشات بڑھ جائیں گے، جس میں بچے کی دل کی بیماریاں اور باقی نقائص بھی شامل ہیں، جیسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس وغیرہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شوگر جن کو ہے وہ مائیں اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی دوائی باقاعدگی سے لیں اور روزانہ واک کریں۔ اسی طرح سے پھر اگر کسی ماں بننے والی خاتون کا وزن زیادہ ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے وزن میں کمی کر لیں تاکہ پریگننسی کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ ہمارے ہاں خواتین میں ہمارے کلچرز میں تو اتنی کامن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایک حصہ خواتین کا بھی ایسا ہے جو اسموک کرتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے سوچیں کہ انہوں نے اس کو بند کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یا اس کی کیا صورت اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے ہاں خواتین تو زیادہ اسموک نہیں کرتی لیکن شوہر جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو پیسیو اسموکنگ جو ہے اس کے بھی حمل کے اوپر ویسے ہی اثرات ہیں جیسے ایکٹیو اسموکنگ کے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ شوہر جو ہیں ان کو کیا بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اسموک کریں اور کن اوقات میں، تاکہ بچے کے اوپر اس کے اثرات کم سے کم آئیں۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو حمل سے پہلے کے بارے میں تھی۔ اب یہ ہے کہ جب حمل ہو جاتا ہے تو اس کی تشخیص کیسے ہو۔ اس کی تشخیص مشکل نہیں ہے، بہت سادہ سے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، جن میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ یورین پریگننسی ٹیسٹ ہے جو بڑے آرام سے گھر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کٹ جو ہے بہت تھوڑے قیمت میں میڈیکل سٹور سے بآسانی دستیاب ہے، اور اس کے اوپر طریقہ استعمال بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کو آپ یورین میں ڈپ کر دیتے ہیں، اور جب ڈبل لائن آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریگننسی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب حمل 5 ہفتے کا ہو جائے تو آپ کسی بھی قریبی کلینک یا ہاسپٹل میں چلی جائیں تاکہ وہاں سے آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہو جائے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ حمل اپنی صحیح جگہ پر ہے، یعنی رحم کے اندر اپنی بالکل اصلی پوزیشن پر موجود ہے۔ یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر رحم سے باہر آپ کا حمل ہے تو اس کا فوراً پتہ چل جائے، جس کو ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں، یا ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ ٹیوب میں پریگننسی ہے، حالانکہ یہ ٹیوب کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی پتہ چل جائے کہ حمل اپنی اصلی جگہ پر ہے۔ اگر حمل باہر ہے، رحم سے باہر ہے، یا رحم میں کسی ایسی جگہ پر ہے جو جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو شروع میں تو اس کا دوائی کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر شروع میں پتہ نہ چلے اور بعد میں پتہ چلے تو اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کیمرے کے ذریعے بھی یعنی لیپروسکوپی سے بھی ہوتا ہے اور پیٹ کھول کر بھی ہوتا ہے، اور اس میں اس کا چیز کا کافی احتمال ہوتا ہے کہ ٹیوب جو ہے وہ نکالنی پڑے گی۔ تو یہ اس کی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد پھر 8ویں ہفتے میں جا کر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے
جس میں بچے کے دل کی دھڑکن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 سے 12 ہفتے کے درمیان حمل کے لیے باقی سارے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور وہ کیوں ضروری ہیں ان کے بارے میں پھر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ ایک بات اور جو بتانی ضروری ہے فولک ایسڈ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب پریگننسی ہو جائے تو پھر پہلے 3 مہینے کے دوران 1 ملی گرام فولک ایسڈ لینا ہوتا ہے، حمل سے پہلے 5 ملی گرام اور حمل کے پہلے 3 مہینوں میں 1 ملی گرام، اور 3 مہینے کے بعد چونکہ جب آئرن کی ٹیبلٹس شروع کی جاتی ہیں تو حاملہ خواتین کے لیے جتنی بھی آئرن کی ٹیبلٹس ہیں ان میں ایک خاص مقدار فولک ایسڈ کی موجود ہوتی ہے جو کافی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ علیحدہ سے فولک ایسڈ کی گولی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ صورتحال ایسی ہیں کہ جس میں علیحدہ سے فولک ایسڈ کی گولی پورے 9 مہینے حاملہ خاتون نے کھانی ہوتی ہے، اور وہ کون کون سی کیفیات ہیں، اس میں ایک تو شوگر ہے کہ جن خواتین کو حمل سے پہلے شوگر تھی وہ بہتر ہے کہ 5 ملی گرام کی گولی 9 مہینے کھائیں۔ دوسری وہ خواتین جن کے ہاں پہلے کسی ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہو جس کے اندر جسمانی نقائص ہوں، خاص طور پر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس۔ تیسرے اس میں وہ خواتین ہیں جن کو ایپیلیپسی یا مرگی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ خاص طرح کی دوائیاں کھا رہی ہیں جیسے ٹیگریٹول یا فینوباربیٹول، تو اس کے ساتھ بھی 5 ملی گرام جو ہے فولک ایسڈ لینا وہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو سکل سیل ڈیزیز کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ 5 ملی گرام کی گولی لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو حمل کے بارے میں تھیں، اور یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی ان کا جواب دینے پر۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔